ناظرین، ہم اس وقت 12th کلاس عربک پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے بر الوالدین۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے پڑھا ہے، اب اس کا دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ہم آج ترجمہ آپ کو بتائیں گے، پہلے یہ پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ فَقِلَّاهُمَا عَزِيزٌ قَالَ عَلَى نَفْسِي عَزَاءَ إِلَى دَرْبِ حَيَاتِي وَلَهُمَا مِنِّي كُلُّ الْحُبِّ وَالدُّعَاءِ وَالْوَفَاءِ وَاجِبِي أَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمَا وَأَعَامِلَ كُلَّ مِنْهُمَا بِلَيْنٍ وَتَوَاضُعٍ وَلَا أَقْدَمُ عَلَى شَيْءٍ يَجْذِبُهَا وَأَنْ أَكُونَ بَارًا بِهِمَا رَفِيقًا فِي الْكِبَرِ وَأَنْ أَرَدَ بَعْضَ مَا لَهُمَا مِنْ جَمِيلٍ عَلَى فِي صَغْرِي قَالَ تَعَالَى وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ جو لیسن ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بر الوالدین ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ جس کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے بچوں، آپ اس کو غور سے دیکھنا اور اپنی بیاض پر لکھنا۔ فَقِلَّاهُمَا عَزِيزٌ، مجھے وہ دونوں عزیز ہیں، میرے والد اور میری والدہ، وہ دونوں مجھے عزیز تر ہیں۔ قَالَ عَلَى نَفْسِي، میری جان سے بڑھ کر ہے، میں اپنی جان سے ان کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ عَزَاءَ إِلَى دَرْبِ حَيَاتِي، کیونکہ انہوں نے میرے لیے زندگی کا راستہ روشن کیا۔ وَلَهُمَا مِنِّي كُلُّ الْحُبِّ وَالدُّعَاءِ وَالْوَفَاءِ، میری تمام محبت، میری دعا اور میری وفاداری میرے والدین کے لیے ہے، یعنی میں ان کے لیے سب کچھ کروں گا۔ واجبی ان احسن الیہما، مجھ پر یہ فرض ہے، مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں، احسن طریقے سے پیش آؤں۔ وَعَامِلَ كُلَّ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلِ وَالتَّوَاضُعِ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور خدمت گزاری کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں گا اور ان کے کام آؤں گا، ان کی توجہ کروں گا۔ وَلَا أَقْدَمَ، اور ایسا کوئی قدم، عَلَى شَيْءٍ، اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا، یَجْذِبُهُمَا، اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے وہ مجھے ناراض ہوں گے۔
وَأَنْ أَكُونَ بَارًا بِهِمَا، اور ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ نیک رویہ کر، نیک بن کر پیش آؤ۔ رفیقاً بہما فی الکبر، اور جو احسان انہوں نے مجھ پر کیا، جو احسان انہوں نے مجھ پر کیا، اسی طرح میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جاؤں گا۔ وَأَنْ أَرَدَ بَعْضَ مَا لَهُمَا مِنْ جَمِيلٍ عَلَى فِي صَغْرِي، اور احسان انہوں نے بچپن پر جو مجھ پر کیا، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ انہوں نے بچپن پر مجھ پر احسان کیا، میں یہ احسان ان کا چکاؤں گا۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم لوگ بندگی نہ کرو مگر صرف اپنے رب کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، اور ان کے لیے رحمت کے طور پر انکساری کے پر بچھا دو۔ اپنے والدین کے سامنے انکساری اور رحم کے پر بچھا دو، رحم کے پر بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے رب، جس طرح انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا، اسی طرح میرے والدین پر آج رحم فرما۔ کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ ہی سکھاتا ہے انسان کو کہ وہ انسان اپنے والدین خاص کر ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس طرح یہ سبق یہاں اختتام ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔